أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ سب سے پہلا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہیں، وہ تو دل کے رازوں کو جانتے ہیں، پھر کیوں آزماتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے انسان کو آہستہ آہستہ کر کے درجہ کمال تک پہنچانا مقصود ہے، کہ تاکہ انسان کے اندر ایمان کامل پیدا ہو جائے، اعلیٰ درجے کا ایمان پیدا ہو جائے، مقصود اس سے یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ امتحان سے انسان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے۔ انسان اپنی پوزیشن کو امتحان سے جانچ لیتا ہے، تو انسان کو بتانا بھی مقصود ہے کہ اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب امتحان لیا جاتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان سے امتحان لیں تو دوران امتحان انسان کیا کرے، اللہ کا اس پہ حکم کیا ہے، جواب کیسے دے، امتحان کیسے پاس کرے، اللہ نے پاس کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور۔ یہ نون کے اوپر جو شد ہے یہ بلا یبلو سے ہے، نصر ینصر فعل مضارع کا صیغہ ہے، شد لائے ہیں یہ تاکید کے لیے کہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیا کیسے آزمائیں گے؟ بشیء کچھ، ظاہر ہے جب دیگ ہو، دیگ میں ایک چاول چیک کرتے ہیں تو پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ چاول پکے ہیں یا کچے ہیں۔ اللہ بھی یہاں نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ تھوڑا تمہیں چیک کریں گے، تھوڑا سا، بشیء کچھ، تھوڑا سا، بالکل معمولی۔ یہاں دو زیر نکرہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بالکل معمولی سا۔ کیسے؟ من الخوف، خوف سے۔ خوف سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ والجوع، اور بھوک دے کر انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ سے مانگے۔ مشکل وقت میں بھی وہی ساتھ ہوتا ہے، تو انسان مشکل وقت میں بھی اپنے جیسے رب کو پکارتا ہے، خوشی میں بھی اسی کو پکارے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ من الخوف، خوف سے، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنا، والجوع، اور بھوک سے۔ بھوک سے مراد کیا ہے کہ روزے ہیں، روزے ہو، بھوک لگی ہوئی ہو، پانی پڑا ہو، پیاس بھی لگی ہو، کھانا بھی پڑا ہو، بہترین لذیذ کھانا ہو، لیکن انسان کھاتا نہیں ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کر کے، کس سے؟ مالوں سے۔ مراد اس سے زکوٰۃ ہے کہ انسان جب اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بظاہر مشکل نظر آتی ہے، مال تھوڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر مال کو قربان کرتا ہے۔ والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے، یعنی مراد اس سے بیماریاں بھی ہیں، اور کوئی آدمی فوت ہو جائے یہ بھی اس سے مراد ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ پھلوں ایک تو یہ ہے کہ باغات وغیرہ جو پھل ہوتے ہیں ان میں کمی کرتے، کوئی آندھی آ جائے، نقصان ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ کہاں تک آزمائش میں اترتا ہے۔ اور دوسرا پھلوں سے مراد یہ بھی ہے کہ اولاد میں کمی کر کے، اولاد کو بیمار کر کے اللہ آزماتے ہیں،
اولاد کو اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. تو یہ مختلف آزمائش کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. اب ان تمام آزمائش میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود یہاں بیان فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو. ان تمام آزمائش میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کے دامن کو پکڑنا ہے. اور جب صبر کو دامن کو پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وبشر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خوشخبری سنا دیں جس نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. وبشر یہاں امر کا صیغہ ہے، امر کہتے ہیں حکم کے لیے. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دے، یعنی ضرور بھی ضرور، جیسے اللہ کہتا ہے نا اب تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، یہاں کیا کہہ دیا کہ ضرور تمہیں خوشخبری دوں گا، ضرور تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. الصابرین، صبر کرنے والے. صابر لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں، مصیبت کے وقت، ہر وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آگے خود اس کی وضاحت کر دی کہ صابر کون لوگ ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ صابر لوگ وہ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. ایک اور حدیث سن لیجئے گا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خامند ابو سلمہ جو ہے ایک روز میرے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر، اور خوشی خوشی مجھے کہنے لگے کہ آج میں نے ایسی حدیث سنی ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں مجھے اجر دے، مجھے اس سے بدلہ دے، وخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلہ عطا فرماتے ہیں. اب پہلی والی بات کہ انا للہ و انا الیہ راجعون انسان کو پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی تنگی آتی ہے تو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ یہ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ اللہ کی ملکیت تھی، جو ہمیں نقصان پہنچا یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں نقصان کرنے پر قادر ہیں اور وہ اس کا ہمیں اچھا بدلہ بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اچھا بدلہ بھی دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے. یہاں صلوات اور اس کے بعد کیا ہے؟ رحمت ہے، درمیان میں لفظ من ربہم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلات اور رحمت ایک برابر کی چیزیں ہیں. درمیان میں نا ایک چیز اللہ نے کہہ دی کہ صبر کرنے والوں کو وہ ملتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہدایت ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ حدیث ہے کہ جو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اس پہ کیا اجر ملتا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے، کیونکہ ان کی اپنے میاں کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، پیار محبت تھا. پھر کہتی ہیں کہ میری جب عدت گزر گئی تو ایک روز میں یہ کھال جو ہوتی نا کھال میں یہ دبا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان اندر آنے کی اجازت چاہی تو فرماتی ہیں کہ میں نے کھال کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی، آپ اندر تشریف لے آئے. اب میں نے ایک گدی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری زبان سے کچھ میں بول لیتی ہوں تو کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو آپ کی شان کے خلاف ہوں تو اس پہ مجھے پکڑ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میری عمر کافی گزر چکی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات زبان سے نکل جاتی ہے انشاءاللہ اللہ تمہیں اس پہ ٹھیک کر دیں گے اور اپنی زبان پہ آپ کو گرفت دے دیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ عمر رسیدہ ہے تو میری عمر بھی تھوڑی نہیں ہے، میں بھی کافی عمر کا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے میرے بچے ہیں۔ اس پر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا جی اب مجھے کوئی عذر نہیں ہے، چنانچہ میرا نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے میرے میاں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر عطا کیا، اور وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو انسان کو یقین بھی ہو، یقین کے ساتھ پڑھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک بچے کو دفن کیا، میں قبر میں ہی تھا کہ ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا کہ سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا تو نے چھین لیا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ ملک الموت کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جنت میں گھر بھی عطا کرتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد ہے، یعنی تعریف کا گھر۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف انسان جب کوئی مر جائے تو انا للہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی تنگی ہو، پریشانی ہو، کسی قسم کی بھی ہو تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے دعا سنی، وہ دعا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ یہ دعا سکرین پر بھی آ رہی ہے، آپ اس دعا کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ سب پڑھ لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشی اور غمی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا افعال ہیں، کیا اقوال ہیں۔ یہاں خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، غمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ اسی طرح خوشی بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، غمی بھی، پریشانی بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ پریشانی میں کے اندر بھی ہمیں اجر ملے گا، خوشی کے اندر بھی ہمیں اجر ملے گا، خوشی کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے، پریشانی کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔